بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وادی السلام کا ایک واقعہ سنو۔ اب اس میں آپ کو دو چیزیں پتہ چلے گی کہ میت کا ٹرانسفر کیسا ہوتا، باڈی آتی کیسا، اور وادی السلام میں کون کون ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، 2-3 منٹ کا ہے۔ وادی السلام میں یہ مرزا حسین نوری ایک عظیم ہمارا مرجع تھا، ایک عظیم مرجع، بڑا ان کا کنٹریبیوشن، میرے افسوس کہ میں پڑھ نہیں سک رہا وقت کی تنگی سے۔ مرزا حسین نوری یاد رکھنا، ان کا نام بھی نماز شب میں لینا، بہت بڑی پرسن۔ ان کے زمانے کا 200 سال 300 سال پرانی بات ہے۔ نجف اشرف میں قحط پڑ گیا تھا، بارش رک گئی تھی، ڈراٹ جس کو انگلش میں بولتے، وہ ہو گیا، اناج نہیں تھا، لوگ پریشان بھوکے مر رہے۔ یہ مولا کے روضے میں زیارت کر کے، روز آتے تھے امام علی کے روضے میں، زیارت کر کے یہ وادی السلام چلے گئے۔ وادی السلام جا کے بیٹھ گئے کہ دعا کروں گا یہاں پہ بھی۔ اچھا، برزخ جو بولتے، برزخ ایک پردے کو بولتے، عربی میں برزخ ایک کٹن کا نام ہے، جیسے پردہ پڑا ہو۔ برزخ ایک پردے کا نام ہے جو اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائیڈ کرتا۔ ڈیوائیڈ سمجھ رہے؟ بیچ میں وہ پردہ ہے، ہم اس دنیا میں، اور جب مر جائیں گے تو اس دنیا میں جائیں گے۔ تو بیچ کا جو پردہ ہے، نہ وہ لوگ ہم کو دیکھ سکتے نہ ہم ان کو دیکھ سکتے، تو اس کا نام یہ برزخ ایک پردے کا نام ہے۔ تو یہ گئے، جا کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ قبرستان میں ایک چیز اور یاد رکھو، جب آپ یہاں غفران مام میں جاتے ہیں یا آغا باخر میں جاتے ہیں، جتنے امام بارگاہ میں جہاں پہ قبرستان بنے ہوئے، لحد بنی ہوئی ہے، وہ جب آپ اس احاطے میں پہنچتے ہیں نا، تو باتیں نہیں کرنا، گوسپ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ غفران مام میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ پورا قبرستان ہے، ہم کیسے جاتے ہیں؟ سیدھا نکل کے اندر چلے گئے مجلس میں۔ ایسا مت کرو، آپ لوگ لکی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے شہر میں ہر جگہ، بامبے میں، پوری دنیا میں قبرستان الگ ہے، امام بارگاہ الگ ہے، قبرستان الگ ہے۔ یہ لکھنؤ والوں کے لیے بہت کرم ہے، بلیسنگ ہے کہ ہر امام بارگاہ میں قبرستان بنا ہوا ہے۔ نجف اشرف میں جیسا جا کے دفن ہونا، یہاں کے امام بارگاہ میں دفن ہو، بہت بڑی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو جب بھی تم امام بارگاہ میں جاؤ، میت کے ساتھ نہیں، اکیلے بھی جا رہے، عورت جا رہی، مرد جا رہی، جاؤ تو وہ ایک سلام ہے۔ میں نے اس سے پہلے بولا تھا لیکن خالی آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، ایک سلام ہے، السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، 1 منٹ کا سلام ہے۔ اس سلام کی برکت یہ ہے کہ تم غفران مام میں انٹر ہوئے، جیسے انٹر ہوئی تم نے دروازے کے پاس 1 منٹ، جسٹ 1 منٹ کا یہ سلام پڑھو گے تو میں نہیں بول رہا، امیر المومنین کا ارشاد ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو یہ مولا بول رہے، میں نہیں بول رہا، جو یہ سلام پڑھے گا اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، گناہ کرنا آسان ہے، معاف کرانا مشکل ہے۔ تو ہمیشہ غفران میں آپ انٹر ہو رہے، آپ دروازے میں کھڑے رہ گئے، ٹیلی فون میں سے واٹس ایپ نکالو، سلام پڑھو۔ اور اس لیے کہ وہ جتنے مردے غفران میں، مثال غفران معاف کی دے رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا شہر کا امام بارگاہ، جتنے وہاں مردے ہیں، جو آدمی انٹر ہو رہا مجلس کے لیے، کسی سے تم نے کہا سلام، آپ سلام بھی نہیں کرتے، میں یہ نہیں بنا کوئی نہیں کرتا، کوئی کرتا بھی ہوں گا، لیکن عام طور پہ جو میں نے غور کیا، نکلے سیدھا اندر چلے گئے، باتیں کرتے ہیں۔ ارے یہاں پہ اتنے لوگ مرحومین دفن ہیں آپ کے شہر میں، اس امام بارگاہ میں جہاں تم جا رہے، ان کو سلام کرو، یہ سلام کرو، یا السلام علیکہ یا اہل القبور بول کے ایک فاتحہ پڑھ کے انٹر۔ تم کو اندازہ نہیں ہے لکھنؤ میں تمہاری زندگی بدل جائے۔ آپ بولیں گے زندگی کیسے بدلے گی؟ تم وہاں جا کے تم سلام کرو گے، سلام کرنے کے بعد تم ان کو فاتحہ پڑھو گے، اور فاتحہ پڑھ کے یہ بولو کہ اللہ میں جس مجلس میں آیا ہوں، اس مجلس کا ثواب ان کو بھی دے دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ تم نے کہا، ان لوگوں نے دعا دی کہ پروردگار اس کی وجہ سے مجلس حسین کا ثواب ہم کو ملا۔ یہ لوگ لکھنؤ کے وازادار تھے، مجلسوں میں آتے تھے، جو مر گئے۔ کل ہمارا بھی یہی حشر ہے، عورتوں کو بھی بول رہا، مردوں کو بھی بول رہا، جب جاؤ جس امام بارگاہ میں تم دیکھ رہے کہ گریوز بنی ہوئی ہے، وہاں کھڑے رہ کے سلام کر کے انٹر ہو۔ یہ اس لیے کہ ان کو ساروں کا سارا ثواب ملے۔ دفن مثال کے طور پہ آپ نے یہاں آغا باخر میں کیا، اور آپ آگے ان کی لحد بن گئی، نیک ہوگا سیدھا نجف اشرف چلا جائے گا۔ میں کربلا بھی انٹر نہیں رکھ، آخری مجلس کربلا میں پڑھوں گا۔ یہ مرزا حسین نوری گئے وادی السلام، بیٹھے بیٹھے، اب سنو، پیچھے سے ایک جنازہ آ رہا تھا، جیسے جنازے نارمل آتے ہیں، وادی السلام میں تو بہت آتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور روک کے بولوں، نجف اشرف میں سب سے زیادہ میتیں آتی، سارے معصومین کو دیکھ لو عراق میں، مولا حسین کے پاس اتنی نہیں آتی، مولا عباس یا سامرہ یا کاظمین کہیں اتنی نہیں آتی جتنی مولا کے پاس آتی۔ لٹرلی ایک ایک دن میں 150-200 میتیں آتی،
کیوں لگا ہوا رہتا وہاں پہ؟ کیوں؟ ایک کے پیچھے ایک جنازے رکھے گئے. میں تو بڑا کین آبزرور ہوں, میں کہیں جاتا ہوں تو بڑا کینلی آبزرو کرتا ہے ایک ایک چیز. تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا خداموں سے کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ اتنی میتیں, یہ سب نجف اشرف کی میتیں؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا, یہ نجف اشرف کے لوگ نہیں ہیں جتنے ہیں. پورے عراق میں جو محب اہل بیت مرتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ علی کے روضے کا طواف کرا دو, جانے سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں تو رحمت کے ساتھ پہنچو. تو نجف اشرف میں سب سے زیادہ میتیں آتی ہیں. تو یہ بھی وادی السلام میں, وہاں سے کچھ میتیں وادی السلام چلی جاتی ہیں, کچھ اپنے اپنے شہروں میں چلی جاتی ہیں. یہ انہوں نے کیا کیا؟ مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھ گیا, بڑا ان کا بڑا مرجع آج کے دور کا شیستانی اور خامنہئی صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے. بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک میت آ رہی, ایک باڈی آ رہی, جنازہ, اور اس کے ساتھ لوگ ہیں. آئے تو یہ بھی کھڑے ہو گئے احترام کے لیے اور ساتھ ساتھ ہو گئے اس کے. لازم ہے اگر کوئی میت آئے تو ریسپیکٹ کرنا لازم ہے. اب ساتھ تدفین میں جاؤ, یہ ساتھ ہو گئے. ساتھ ہونے کے بعد اس کی تدفین ہوئی. تدفین کے بعد لہر بند ہوئی. جیسے ہی لہر بند ہوئی, اب یہ لوگ ان کو نظر نہیں آنے لگے. یہ کہتے ہیں میں چند قدم آگے بڑھا. مرزا حسین جیسے آج کے دور آغا شیستانی اتنی بڑی پرسنالٹی ہے, یہ کہتے ہیں میں چند قدم آگے بڑھا لہر سے, تو میں نے منظر ہی کچھ اور دیکھا. میں یہ منظر نہیں دیکھ رہا جو وادی السلام کا آج منظر ہے, ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں وہاں پہ, اور میں کچھ الگ منظر دیکھ رہا. محلات دیکھ رہا, پیلسز دیکھ رہا, نہریں دیکھ رہا, میووں کے درخت دیکھ رہا. یہ سب آپ کے لیے ہے جو ڈپٹی عظیم میں بیٹھا ہوا ہے نہیں, ہر مجلس میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے, ہر جس کے دل میں ولایت علی ہے اس کے لیے ہے. تو بہرحال کہتی ہیں کہ میں نئے منظر دیکھ رہا. اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم باپ میرے سامنے آئے, میری ماں, میرے دادا دادی, مطلب اس کے خاندان والے سب آ کے سامنے کھڑے ہو گئے. میں حیرت میں تھا کہ میرے ماں باپ آگے میرے سامنے. تو میرے باپ نے آگے بڑھ کے کہا بیٹا تم اس وقت وادی السلام کے اس حصے میں ہو کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, امام علی کا جملہ, اور ہم کو پتا چلا کہ تم کو اللہ نے اجازت دی ہے اور تم یہاں آئے ہو, تو ہم تم سے ملنے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں مرزا حسین اتنا عظیم مرجع, کہتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑا ہوا تھا, میرے پورا مرحوم خاندان والے سب کھڑے ہوئے. اس کے بعد باپ نے کہا بیٹا ہم نے اللہ سے پرمیشن لیا, اجازت لی, تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. کوئی یہ بات ہی نہیں کر رہے, اتنا بڑا مرجع بات ہی نہیں کر. کہتے ہیں سفرہ بچھا, میرے والدین میرے خاندان والے بیٹھے, میں بھی بیٹھا, اور کھانا سامنے تھا, چاول تھے. تو باپ نے کہا بیٹا کھاؤ. انہوں نے کہا بابا میں کیسے کھاؤں, آپ جانتے اس وقت قحط پڑا ہوا, میری بیوی بچے بھوکے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تم اپنے دامن کو پھیلاؤ. عرب کا جو کندورا ہوتا, جو ڈریس ہوتا, انہوں نے اپنے دامن کو ایسے پھیلایا. اس میں ان کے باپ نے چاول ڈال دیے. کہتے ہیں بس پڑا چاول میرے کپڑے میں آئے, مجھے ایک شاک ہوا, جھٹکا ہوا. اب جو میں کھڑا ہوا اسی جگہ پہ کھڑا ہوا جہاں قبرستان ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو شخص تھا یہ یمن میں مرا تھا, اس کا جنازہ تھا, اور یہ جو لوگ تھے جنازے کے ساتھ یہ ملائکہ نخال تھے. یہاں جو وادی السلام میں دفن ہوا تھا اس کے اعمال ایسے نہیں تھے. علی نے کہا اس کی باڈی کو وہاں بھیجو, وہاں سے باڈی کو یہاں لاؤ. 1 گھنٹے کے اندر میت چینج ہوتی ہے, 1 گھنٹے کے اندر. اب یہ پورے واقعے سے نتیجہ کیا ملا کہ اگر صحیح مولا سے محبت کرتے ہو تو یہاں پہ جو تم کو مل رہا وہ تو مل رہا. علی اتنا کریم ابن کریم ہے کہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں تم کو اپنے پاس رکھ لوں گا, لیکن کرو کام ان کے لیے تو تم وہاں رہو گے. یہ تو وادی السلام. اچھا وادی السلام میں اور کیا ہے؟ وادی السلام میں 2 نبی ہیں, 2 نبیوں کی زیارت ہوتی ہے. کون نبی ہے وہاں پہ؟ اور جناب ہود ہے, نبی صالح. ہود نبی کون ہے بتائے, کب کے؟ یہ شداد کے زمانے کے. شداد کا زمانہ جو پہلا کافر جس نے اپنے آپ کو خدا بولا تھا, ہزاروں سال پرانا, ان کے زمانے کے. انہوں نے اور جس نے جنت بنائی تھی, پتہ ہے نا ایک کافر نے جنت بنائی تھی, وہ شداد تھا. اس کے زمانے کے نبی ہود. انہوں نے اتنے بڑے جابر حاکم کو جا کے تبلیغ کی تھی اسلام کی. کہا تھا اپنی خدائی چھوڑ دے. تو اس نے کہا اگر میں اپنی خدائی چھوڑ دوں تو تمہارا خدا کیا دے گا؟ تو کہا اب جنت دے گا.
دوستو ایک بات آپ نے غور کی، اتنا پیسے والا تھا لیکن بیٹھ کے آدھا گھنٹہ اسلام کے بارے میں سنا، نہیں سمجھے؟ آج اگر کوئی پیسہ آ جائے تو کوئی دین کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس؟ کوئی بات کرتا ہے؟ ہم کو چاہیے وہ کہ ہاتھ پہ جنت مل جائے. ہتھیلی پہ جنت علی نے بھی نہیں دی. علی نے کہا عمل کرو اور آؤ. وہ نبی ہود اس زمانے کے، شداد کے زمانے کے، اور ایک اور نبی ہے وہاں پہ جس کا نام ہے صالح. نبی صالح دفن ہے. میں نبی صالح کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، میرے پاس 15 منٹ ہے، اس لیے کہ بعد میں کل نبی صالح کے بارے میں ان کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. نبی صالح کا یہ بہت بڑا نبی تھا، ان کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا. میں صرف وہ واقعہ اس لیے پڑھوں گا کل 5 یا 10 منٹ کا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ رہنا کہ ان سے محبت رہے گی اہل بیت سے تو ہر ناممکن ممکن ہو سکتا. یہ بے شک بولو مت، یقین رکھو. ہم سب بولتے ہیں کہ مولا دینے والے، ہر ناممکن، ہر امپاسبل وہ پاسبل ہو سکتا اگر ان سے صحیح محبت ہے. اسی لیے میں کل نبی صالح کا واقعہ پڑھوں گا ابتدا میں. 10 منٹ کا واقعہ لیکن ویری انٹرسٹنگ کہ امپاسبل پاسبل کیسے ہو سکتا. جب صالح نبی کے لیے ہو سکتا تو کیا علی والوں کے لیے نہیں ہو سکتا؟ 100% ہو سکتا if you follow the path of امام علی. تو وہاں پہ یہ 2 نبی ہے، یہ وادی السلام ہے. اب اگر آپ کل میں وادی السلام سے شروع کروں گا، نبی صالح سے. اس کے بعد مولا کے روضے کے بہت ہی قریب ایک ایسا امام علی کا شیعہ دفن ہے جس کو ہماری قوم کا ہر بچہ جانتا ہے، ہماری کمیونٹی کا ہر بچہ جانتا ہے. آج کے دور میں 100 سال سے یہ ایک ایسا امام علی کا شیعہ ہے کہ جس نے خواہش کی تھی کہ مولا مجھے کوئی انعام دو، مولا مجھے کوئی تحفہ دو. علی ایسا سخی ہے کہ امام نے اس کو اپنے بالکل روضے کے قریب جگہ دی اس کی لحد کے لیے. دوسرا ایسا سخی کہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ ان کا نام ہے کمیل ابن زیاد. جو دعائے کمیل شب جمعہ پڑھتے ہو، جو ہر بچہ جو جانتا، میں جو بول رہا تھا وہ یہ کمیل ابن زیاد. یہ مولا علی کے روضے سے بالکل ہارڈلی 10-15 منٹ بھی نہیں، 5 یا 6 منٹ کار میں گئے تو آپ کو جگہ ہے، ان کا روضہ ہے. امام نے ان کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے دعائے کمیل کی شکل میں کہ اگر آج کمیل زندہ ہے تو اس دعا سے زندہ ہے. تو جب تک یہ دعا رہے گی کمیل کا نام ہوتا رہے گا. دیکھو اللہ عزت امام علی کیسے دیتا ہے، مانگو ایسا کہ مولا ہمیشہ تمہارا نام کو باقی رکھتے. یہ کمیل ابن زیاد ہے. کمیل ابن زیاد وہیں پہ دفن ہے، میں ان کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس کے بعد ایک مسجد ہے وہاں پہ، میں مسجد سیلا بھی نہیں چھیڑ رہا، مسجد کوفہ بھی نہیں چھیڑ رہا. کمیل ابن زیاد کے روضے سے بالکل قریب میں ہارڈلی 15 منٹ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد حنانہ. یہ مسجد حنانہ دیکھیے ہم جا رہے ہیں وہاں پہ. وہاں کیا ہے؟ مولا حسین کا جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا اور کوفہ پہنچا تھا تو اس وقت یہ کوفے سے باہر ہے، وہاں مولا حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا. تو آج بھی وہاں راس الحسین ہے، وہاں بنا ہوا ہے راس الحسین جہاں مولا حسین کا سر مبارک رکھا گیا. لیکن وہ تو ہے اپنی جگہ پہ. اس کے علاوہ یہ مسجد وہ ہے جب امام علی کا تابوت کوفے سے نجف اشرف آ رہا تھا تو یہ نجف اشرف سے باہر ہے. کوفے سے جب نجف اشرف آ رہا تھا تو اس مسجد حنانہ کی میناریں تعظیم کے لیے جھک گئی تھی. یہ امام علی کے تابوت کے لیے ہے کہ جب تابوت آ رہا تھا. اتنی پرانی مسجد ہے، یہ آج کی مسجد نہیں ہے، مولا کے زمانے کی. اس کے بعد یہ مسجد میں 2 عمل ہے. اب جانا جب زیارت کو تو یہ عمل ضرور کرنا، اس لیے کہ اس مسجد میں زمانے کے امام سے ملاقات کا بھی ایک چانس ہے. ملاقات کا بھی ایک چانس ہے مسجد حنانہ. تو وہاں پر یا کا نام دو ویا کا نستعین والی نماز، کل اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. یہ مسجد سہلہ کی ہے اور مسجد جمکران کی ہے اور سرداب مقدس جو سامرے میں وہاں کی. تو بہرحال تو مسجد حنانہ میں یہ نماز پڑھ کے یہ دعا کرنا، یہ نماز
کئی چیزوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے تو آرٹریز اوپن ہوتے ہیں. کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تو بہترین رشتہ آتا. رزق کا اگر کسی کو پرابلم ہے تو اس کا رزق کا دروازہ کھلتا. کوئی کاروبار کر رہا تو اس کے لیے بہتر ہے. کوئی اگر قید میں ہے بے گناہ اور اس کو رہائی چاہیے تو یہ نماز پڑھے, اس کو وہ بھی پڑھے, اس کے گھر والے بھی پڑھے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے, اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے بھی یہ نماز ہے. ایکسٹرا آرڈنری نماز ہے وہ یہ کا نام وہ یہ کا نام, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں آپ کو خالی بتا رہا. مسجد حنانہ جب جانا اور رسول حسین پہ جا کے زیارت امام حسین پڑھنا اور امام سے وہاں پہ رجوع کرنا. ہم عام طور پہ جاتے تحیہ مسجد کی نماز پڑھتے نکل کے آتے. میں نے آپ کی اس کی ہسٹری بتائی کہ امام علی کے زمانے کی مسجد ہے اور آج تو بہت شاندار یہ مسجد بن گئی, مسجد حنانہ. وہاں پہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. آپ نے ایک بات غور کی, امام علی کی وجہ سے اس پورے خطے میں کئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں تمہاری دعائیں قبول ہوتی. یہ کرم علی ہے کہ اگر کوئی میرے پاس نہیں آ سکے کم از کم وہاں چلے جائے, وہاں پہ بھی میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا.